نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف با آواز بلند. السلام علیکم. تمام تر حمد و ثنا کبریائی بڑیائی پاکیزگی طہارت تقدس اس ذات احد کو شایع ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو رب العالمین ہے، جو حی قیوم ہے، جو قادر مطلق ہے، جو خالق حقیقی ہے، جس کی تسبیحات کے لیے ہمہ وقت فرشتے مصروف تسبیح ہیں، جو رازق ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفار الذنوب ہے، جو رازق ہے، جس نے تمام عالمین کو صرف اپنے ارشاد کن سے خلق فرمایا، اور جو ایسا رازق ہے جو اشراط الارض، جو پتھروں کی دبیز سلوں کے نیچے مخفی ہوتی ہیں، اشراط الارض، ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے. جو دن کے اجالوں کا خالق ہے، جو رات کی تاریکیوں کا خالق ہے، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور جس نے اس مخلوق کو خلق فرما کر اس کے رزق کا بھی اور اس کے آرام کا بھی اہتمام فرمایا، جس نے آسمان کا سائبان سجایا، مختلف انواع کے پھل رزق اپنے اس مخلوق کے لیے خلق فرمائی، اور جس نے انسان کو ہدایت کا قرینہ اور راستہ دکھایا، اور جو مخلوق خدا کو، تمام مخلوقات کو آرام کے لیے نیند عطا کرتا ہے، وہ ایسا کرم فرما ہے
کہ وہ اپنی مخلوق کو نیند عطا کرتا ہے لیکن خود نہیں سوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب شانیں اس ذات ربوبیت کو، اس ذات احد کو شایع ہے جس کے دستے قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں۔ لا تعداد درود و سلام بر آقا نعمت، بر شافع محشر، بر ساقی کوثر، بر سید الاولین والآخرین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور ان کی مطہر آل پر اور اصحاب پر۔ حمد و ثنا کے بعد معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین، آپ کی اس جمع آوری پر اور آپ کے اس محفل میں آنے پر میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ میں یہاں بطور مہمان نہیں آیا، میں یہاں بطور میزبان آیا ہوں اور حضور کا غلام بن کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے، یہ ہمارے آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں ہے، تو میں یہاں اس حاضری کے لیے اپنے آپ کو سعادت مند سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آپ کو نعمت یہ عطا فرمائی ہے، مجھ گناہگار کو بھی یہ سعادت بخشی ہے کہ میں حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے اور اس عقیدے کی حساسیت کے حوالے سے چند معروضات بارگاہ رسالت میں پیش کر سکوں۔ مجھ سے پہلے انتہائی جاندار خطاب ہو چکے ہیں، اور آپ کافی وقت کا انتظار کر رہے ہیں، رات کا پچھلا پہر ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں محفل کئی لمحات سے، کئی گھنٹوں سے چل رہی ہے، لیکن کہیں بھی آپ کے چہروں کے اوپر کسی قسم کے تھکن کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ یہ ختم نبوت کی رحمت ہے۔ انسان طرح طرح کی مصروفیات میں مصروف ہوتا ہے، مصروف رہتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس ذات احد نے
ہمیں یہ ساعتیں ہمارے نصیب مقدر میں لکھی ہیں کہ ہم اپنے آقا کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک ہی جگہ پہ مجتمع ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت، کی افادیت کو اجاگر کرنا، آپ کے سامنے بیان کرنا اس مجلس کا مقصد ہے۔ الحمدللہ ہم سب اللہ کی توفیق سے، اس کی کرم نوازی سے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور پھر اتنی مخلوقات میں سے جو اس نے خلق فرما کر سب سے اعلیٰ و ارفع جو مخلوق تھی اس کی انسان، اس مخلوق میں سے سب سے اشرف المخلوقات میں سے انسان کا جو درجہ تھا وہ عطا کیا۔ اس کے بعد ہمیں ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا۔ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جتنے پنڈال میں آدمی بیٹھے ہیں ان کو عقیدت کی حرارت نے گرمایا ہوا ہے، اور اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے کو کچھ زیادہ ہے حرارت، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اس ناچیز کے ذریعے آپ تک پہنچانا ہے وہ اللہ کی توفیق سے آپ تک پہنچاؤں گا۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس ہے۔ بنیادی عقائد جیسے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ذات یکتا ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے جس کو حیات بخشے، جس کو ممات بخشے۔ عقیدہ ختم نبوت میں یہ سمجھتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب اس کی اہمیت کو بخوبی جانتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ تعالی عز و جل کی توصیف کے بعد آقا نعمت پر درود و سلام کی ہدیے پیش کرنے کے بعد آپ کی جتنی بھی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان میں سے آج ہم صرف ایک صفت کو سامنے رکھتے ہوئے محفل کا موضوع چلے گا، اور وہ صفت کبریٰ حضور کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے نبوت کا آغاز ہوا، لیکن احادیث صحیحہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا جب ابھی آدم تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے، تخلیق کے مراحل سے گزر رہے تھے،
تو میں محمد اس وقت بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا جو ابو البشر ہیں، لیکن کسی چیز کا آغاز ہونا بھی اہم بات ہے، لیکن جب گفتگو جیسا اب شروع ہو چکی ہے، اب آہستہ آہستہ تکمیل کی جانب جا رہی ہے، تو جیسے جیسے یہ گفتگو تکمیل کی جانب جائے گی، اس میں اکمل ہونا، مکمل ہونے کے عناصر آپ کو سامنے واضح نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقدس فریضہ تمام انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے چن رکھا تھا، ان کو یہ فریضہ نبوت عطا کیا تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکیں، لوگوں کو صراط مستقیم پر لا سکیں، لوگوں کو اللہ کے راستے پر لا سکیں۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بھیج کر مخلوقات کو راہ ہدایت کے لیے، اس راہ ہدایت کے اوپر گامزن کرنے کے لیے وہ انبیاء تشریف فرما ہوئے، مبعوث ہوئے، کہ جو نور کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی جانب لے کے آنے والے انبیاء علیہ السلام، جن پر ہمارا مکمل ایمان ہے، ان کی نبوت پر بھی اور جو بھی آسمانی صحیفے یا کتب اتری ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان رکھنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ لیکن اللہ تعالی کی تقسیمات ہیں، وہ جس کو جو عطا کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اس کی اپنی مرضی ہے، جس کو وہ نعمت عطا کر دے۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بحمد اللہ۔ یہ فیصلہ اللہ کو منظور تھا، مشیت عزی کو قبول تھا، تو ہم یہ پھر ہوا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور وہ آخری امت ہیں جس کا نبی بھی آخر ہے، جو نبوت کا سلسلے کو ختم کرنے والا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی نبوت کے عظیم منصب کو اختتام کی جانب لے کے آنے والا اور مکمل کرنے والا نبی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں انسان خلق فرما کر ایمان کی دولت سے نوازا، اور وہ آقا عطا فرمایا، وہ سردار عطا فرمایا جو تمام مرسلین کا سردار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام رسولوں کا سردار ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کا سردار ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اس عقیدے پر بے شمار حملہ آوروں نے حملہ کرنے کی جسارتیں کیں، لیکن وہ
गुमनामी और बदनामी के गढ़ों में गर्क हो गए। इस अकीदे को कोई आंच नहीं आ सकी और कभी आएगी भी नहीं। एक तो ये कुरानी फैसला है और उसके बाद अल्लाह ताला ने हुजूर को हर वो अज़मत और शान और रफ़त अता फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि ए महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद से बुलंदतर कर दिया है। और इस आयत में ज़मान की कोई कैद नहीं, ज़मान की कोई कैद नहीं। आप मेरे साथ चलेंगे, यानी मौजू को साथ लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर महजूज होंगे। कुछ खुतबा होते हैं, वो लोगों को दाद देने पर उकसाते हैं और ये कोई गलत बात नहीं है। जाहिर है वो मेहनत करके आते हैं और तो आपसे कुछ नहीं लेके जाते, सिर्फ दाद ही लेके जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से मेरा जो मकसद है, जो मेरा मकसूद है, वो आप तक बात पहुंचाना है। अल्लाह ने अगर मेरी बात को पसंद करना होगा तो वो आपकी ज़ुबानों से ज़रूर दाद के कलमात अदा करवा देगा, और अगर उसने ना चाहा, मालिक है, हमने फिर भी नौकरी करनी है। तो बात करने का मकसद ये है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि हमने ए महबूब आपका जिक्र क़यामत तक बुलंद कर दिया है। यानी अब जहां ए महबूब मेरा जिक्र होगा, जहां मेरा जिक्र, मेरी वहदानियत का जिक्र होगा, मेरी रबूबियत का जिक्र होगा, जहां कलमे में मेरी तौहीद का जिक्र होगा, साथ ही मुत्तसिल है महबूब तेरा जिक्र भी होगा। और इस जुमले में कलमा तय्यबा जो हमारे ईमान की बुनियाद है, उसमें भी इस जुमले को आप देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के ला इलाहा इल्लल्लाह कोई माबूद हकीकी नहीं सिवाय अल्लाह के। दरमियान में वाव आतफा तक नहीं, दरमियान में जुमले को दरमियान में रब्त पैदा करने के लिए वाव आतफा को लाते हैं जुमले की दरोबस की खूबसूरती के लिए। लेकिन इस जुमले में अल्लाह ताला ने वाव आतफा लाना भी गवारा नहीं किया कि जहां मेरा जिक्र होगा साथ ही ए महबूब तेरा जिक्र भी होगा। आप देखें दिन में 5 वक्ता आज़ानें होती हैं। जब आज़ान होती है, जब अल्लाह अकबर की मुक़द्दस सदाएं बुलंद होती हैं और ईमान को हरारत बख्शती हैं, तो साथ ही अपने उस वादे को अल्लाह ताला दिन में 5 वक्त उस वादे को जो उसने कुरान मजीद में अपने महबूब से किया है वो मुकम्मल करवाता है। वो वादा ईफा होता है, वादा निभाया जाता है। क्यों कि जब अल्लाह ताला का इरशाद हो जाता है, जो वो इरशाद कर देता है वो फिर हो के रहता है।
حدیث مبارکہ ہے ختم نبوت کے باب میں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، 30 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، اور ان سب کو یہی گمان ہوگا کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے۔ اس میں کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا مقدس سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آغاز ہوا، اور آغاز ہو کر تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت جن جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہ مقدس کڑی سلسلہ چلتے ہوئے منتہی کہاں ہوا؟ جناب محمد مصطفیٰ پر۔ اب اس کا اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی کے معنی یہ ہیں کہ اب قیامت تک میرے بعد ظاہری پردہ کرنا۔ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ آپ ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، اور کیونکہ حدیث شریف یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام مقدسہ کو ان پر زمین کی مٹی حرام کر دی ہے۔ وہ اپنے قبور میں اپنی منور قبور میں وہ آج بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہمارے آقا تمام امت کے احوال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور محض عقیدہ نہیں، اس کے پیچھے احادیث کی قطار ہے اور حوالہ جات ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ والد گرامی علیہ رحمہ کے شعر ہیں نعت کے، آپ غور سے سماعت فرمائیں کہ ہر ایک صفت کا تیری ذات سے حصار کیا، ہر ایک صفت سے تیری ذات سے حصار کیا، خدا نے تجھ کو مشیت کا شاہکار کیا، تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دیں، اور جن کی ابھی تک نہیں بھری وہ اس بارگاہ رسالت مآب میں جھولیاں پھیلائیں۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن حضور اپنی نوازشات اللہ کے انعامات تقسیم کرنے والے ہیں۔ تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دیں، تیری نظر نے گداؤں کو شہریار کیا۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد بھی ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے، یہ اس کے کچھ پس منظر میں آپ اگر چلیں تو یہ حضور کے اپنے مقدس عہد میں یہ ایک فتنہ اٹھا تھا۔ ابھی کوئی مقرر حضرات میں سے کوئی اس کی طرف بول بھی رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، مسیلمہ کذاب نامی دجال، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد جب خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور شروع ہوا،
تو حضرت صدیق اکبر نے اس جھوٹے جو مدعی تھا نبوت کا اس کا قلع کما کیا. یعنی یہ پھر یہ بھی ہوا کہ ایک تو یہ ایمان کا حصہ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ سنت صدیق اکبر بھی ہے. یہ صدیق اکبر کی سنت کا یہ حصہ ہے اور یہ سلسلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی حساسیت و افادیت اجاگر کریں اور اپنے ذہنوں میں اور اپنے قلوب میں، دلوں میں یہ عقیدہ پکا پختہ کر لیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اب نبوت حضور کی ہے، شریعت حضور کی ہے، امامت حضور کی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا اور دار اسلام سے خارج ہے. اور متعدد احادیث طیبہ سے اور متعدد آیات قرآن مجید سے یہ عقیدہ واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کے سلسلے کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اگر حضور کے بعد بھی جاری رکھنا تھا تو حضور کے جو صاحبزادے تھے حضرت ابراہیم ان کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس مت نہیں بلا لیتے. اگر نبوت کا یہ سلسلہ جاری ہونا تھا تو حضور کا خانوادہ موجود تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک موجود تھا، ایک سے ایک بڑھ کر موجود تھا. اگر رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ، رسول بند نہ کرتے اگر یہ دروازہ، خدا گواہ تو ہوتا رسول ابن رسول. سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج. اتنی مسافت کر کے سفر کی تھکان ہمیں ہونی چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہے. کیوں کہ ہم نے اپنے آقا کی نوکری پیش کرنی ہے. آپ یہاں بیٹھ کر سوئے ہوئے ہیں. چلیں خیر یہ شعر سنیں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ایمانی حرارت کا ملاحظہ کریں. سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا. تکی ہے راہ خلیل و کلیم و عیسیٰ نے، تکی ہے راہ خلیل و کلیم و عیسیٰ نے، خدا نے عرش پہ خود تیرا انتظار کیا. اور مقطع ہے کہ تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرے طفیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرا کرم کہ اسے امتی شمار کیا، تیرا کرم کہ اسے امتی شمار کیا. اور ایک منقبت کا ختم نبوت کے حوالے سے بھی شعر ہے. سمندری والوں، اگرچہ میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، آپ کے اس خلوص نے مجھے آئندہ کی بھی دعوت دینے کا ارادہ کر رکھا ہے. نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، جس کا ایمان ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کرے.
نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا۔ نہ آئے گا کوئی دنیا میں اب نبی ہو کر، چلے گا اب تیرے بابا کا نام یا زہرا۔ یہ اب نبوت کا جو سلسلہ ہے، اب شریعت محمدیہ ہے، اب شریعت محمدیہ کا دور ہے، قیامت تک کا دور ہے، قیامت کے بعد کا بھی دور ہے۔ یہ وہ نبوت ہے جس کا کوئی بھی حصار نہیں کر سکتا۔ اس نبوت کا اتنی کشادگی ہے اس میں کہ اس سائبان نبوت کے سائے میں ہم سب امتی حضور کے آگے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے حضور سے التجا کریں گے کہ حضور آپ لجپال ہیں، آپ کریم ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، آپ جو ارحم الراحمین ہے، آپ اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر ہم گناہگاروں کی شفاعت فرمائیں۔ تو شفاعت کون فرمائے گا؟ شفاعت کا تاج کس کے سر پر ہے؟ شفاعت کا تاج کس کے سر ہے؟ کس کے سر اقدس پر سجا ہوا ہے؟ ختم نبوت کا تاج کس کے سر اقدس پر سجا ہوا ہے؟ وہ اور کوئی نہیں، وہ ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تاجدار ختم نبوت، کوئی بندہ کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور ایمان جو آپ کی زبانیں، جو آپ کے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں، یہی زبانیں کل میدان معشر میں گواہی دیں گی کہ اے پیارے کریم آقا، ہم نے آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے، میرا یہاں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ تک ختم نبوت کی حساسیت و افادیت کو اجاگر کرنا، اور جیسا کہ میں نے حدیث شریف بیان کر دی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 نبی جھوٹے آئیں گے، سب جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، دجال ہوں گے، اور ہر ایک کو یہ گمان ہوگا کہ وہ نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہیں۔ نبی میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور میری نبوت اب قیامت تک چلے گی، شریعت محمدیہ بھی قیامت تک چلے گی، نبوت محمدیہ بھی قیامت تک چلے گی۔ اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور جس نے اس باب کے اندر دخل اندازی کی اس کا انجام جہنم ہے، اس کا انجام جہنم ہے۔ اور حضور کی ایک اور حدیث شریف میں بیان کرتا چلوں، صحیح حدیث طیبہ ہے کہ حضور نے باب مدینۃ العلم سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے ارشاد فرمایا، حکم فرمایا، تلقین فرمائی، کیا کہ اے علی، تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا؟
ہے جی موسیٰ کے قریب، موسیٰ کی نگاہوں میں جو مقام ہارون کا تھا، اے علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نزدیک بھی تیرا وہی مقام ہے جو ہارون کا موسیٰ کے نزدیک تھا؟ لیکن تجھے ہر اللہ نے وہ فضیلت عطا کی ہے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین نبی نہیں، مشیت عزی کو یہ گوارا نہیں کہ یہ ختم نبوت کا تاج اس مقدس سر اقدس پر سجے جس میں اس ختم نبوت کے حوالے سے اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ ختم نبوت میں حضور لا شریک ہیں۔ آپ ہم سب کا ایمان ہے نا، ہاتھ کھڑا کریں، جھجک رہے ہیں آپ، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی یہ جو عظیم صفت ہے، اس میں حضور کا کوئی شریک نہیں۔ اب یہ کلیہ قیامت تک چلے گا، یہ کلیہ، یہ حکم، یہ ارشاد باری تعالی ہے کہ جو بھی میرا محبوب ارشاد فرماتا ہے وہ اپنی ذات سے یا اپنے نفس سے نہیں کہتا، اپنی مرضی سے نہیں کہتا، وہ میری مرضی یعنی رب کہتا ہے کہ جو بھی محمد ارشاد فرماتا ہے وہ گویا اللہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی گویا زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور اس پہ کلام اللہ تعالی عز و جل فرما رہا ہے۔ تو یہ قرآنی فیصلہ ہے، ایمانی فیصلہ ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے میرے والد گرامی علیہ رحمہ سے لے کر قبلہ عالم پیر سیدنا مہر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کے جو خدمات ہیں وہ ازہر بن الشمس ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا، ہمیں یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ سب کو بتا دیا ہے، اللہ تعالی نے آپ سب کو یہ بتا دیا ہے، اور جامعہ مسجد لاہور کی کہ در و دیوار آج بھی گواہ ہیں، آج بھی گواہ ہے کہ فتنہ قادیانیت کے لیے جو میرے جد کریم نے اپنی نوکری سر انجام دی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اور الحمدللہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے برے صغیر پاک و ہند میں ایک ایسا مرد مجاہد چنا جو میدان عمل میں نکل کر حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وہاں قیام بھی کیا، اور محض دعوے نہیں کیے، ہم دعووں والے نہیں ہیں، ہمارے درگاہ کا ایک الگ مزاج ہے، ہماری درگاہ کا مزاج ہے، ہم نہ کوئی کرامتوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں اور نہ کرامتوں کو کچھ زیادہ بیان کرنے کے حق میں ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کرامتوں کا ذکر کرتے ہیں یا جن کو ضرورت ہوگی، اللہ کے فضل سے ہمیں کوئی کرامتوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس کا کرم ہے۔ یہ اجتماع غیور مسلمانوں کا اجتماع ہے،
آقا کے غلاموں کا اجتماع ہے، ختم نبوت کے عقیدے کے محافظوں کا اجتماع ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہوں کہ کل بھی قادیانی کافر تھے، آج بھی قادیانی کافر ہیں، اور جب تک ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی تب تک یہ کافر ہیں۔ ان سے ہمہ قسمی بائیکاٹ رکھیں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کریں، ان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا حرام ہے۔ آپ اپنے جن کا کلمہ پڑا ہے ان سے وفاداری کا علم بلند کریں، جن کا کلمہ پڑا ہے اور جن کا کلمہ پڑھ کر آپ کو اللہ نے ہدایت کا سامع عطا کیا ہے، آپ ان کی ختم نبوت پر کوئی حرف اٹھائے یا کوئی انگلی اٹھائے آپ برداشت کریں گے؟ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ قبلہ عالم پیر سیدہ مہر علی شاہ صاحب نے کہا، ارشاد کیا کہ قادیانی نے کہا کہ جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دے گا، یہ آپ نے مشہور واقعہ تھوڑا سا سن لیں، پھر میں مختصر اس بات کو سمیٹتا ہوں کہ جب قبلہ عالم نے اس جھوٹے بدبخت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اس نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر جو اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ تحریر کرے گا اس کی فتح ہے، تو قبلہ عالم نے فرمایا یہ ہزاروں کا مجمع ہے، حضور کے ہزاروں امتی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی بھی سر انجام دے دے گا، یہ فریضہ تو، یہ نوکری تو کوئی بھی انجام دے دے گا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ قبلہ عالم نے کہا کہ پھر یہ کام کرتے ہیں، ایک تو نے دعویٰ کیا، ایک تو نے مطالبہ کیا، ایک میں کہتا ہوں، ایک بات میں کرتا ہوں کہ قلم اور دوات رکھ، جس کا قلم ہاتھ لگائے بغیر خود اٹھ کر تفسیر لکھ دے گا اس کی فتح ہے۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ، صرف کوئی صوفیاء کا دعویٰ نہیں تھا۔ قبلہ پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب کو صرف صوفی مت سمجھیں، کچھ لوگ قبلہ عالم کو صرف صوفی سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ صوفی بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عالم، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ ان کے ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں۔ آپ جب مسند ارشاد پر بیٹھتے تھے اور قرآن مجید یا احادیث کے اسباق پڑھاتے تھے تو حضور کا خود کچھ کا خاص کرم ہوتا تھا کہ وہ جتنے بھی یہاں وہاں طلباء حضرات بیٹھے ہوتے تھے، جیسا آپ ارشاد فرماتے تھے وہ دلوں میں اترتا جاتا تھا۔ کیوں کہ گنبد خضرا کے مکین کی نظر عنایت تھی، یہ ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی نے بھی اس ختم نبوت کی خدمت کی ہے، اور جس نے ان لوگوں کے ایمان کو بچایا ہے، آج ان کو خراج تحسین پر پیش کرنے کا دن بھی ہے، اور میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ اور آخر میں چند، اگر آپ تھک نہیں گئے تو ایک نعت شریف میں پڑھ دوں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ صابری صاحب چلے گئے؟ اچھا، یہ تازہ کلام ہے، تازہ ترین کلام ہے،
حال میں ہی مکمل ہوا ہے. پہلی دفعہ آپ سمندری والے سن رہے ہیں. ذوق سے سنیں. اگر آپ کا ذوق شامل رہا تو یقین جانیے کیا پتہ یہ لمحات حضوری ہوں. آپ کی بگڑی بن جائے, میری بگڑی بن جائے, کوئی پتہ نہیں. اس کی رحمت کا سمندر بے قرار ہو جائے. سن کر وہ کہیں گے مجھے آ شہر مدینہ. سن کر وہ کہیں گے مجھے آ شہر مدینہ. پہنچے گی میرے دل کی صدا شہر مدینہ. پہنچے گی میرے دل کی صدا شہر مدینہ. اے زائر خوش بخت مجھے بھول نہ جانا. اے زائر خوش بخت مجھے بھول نہ جانا. کرنا میرے حق میں بھی دعا شہر مدینہ. کرنا میرے حق میں بھی دعا شہر مدینہ. مل جائے سکونت مجھے آقا کے وطن کی. مل جائے سکونت مجھے آقا کے وطن کی. بن جائے کبھی میرا پتہ شہر مدینہ. بن جائے کبھی میرا پتہ شہر مدینہ. اور یہ آپ سب کے لیے دعا ہے میری اس شعر میں کہ اے رب دو عالم, اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر. اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر. ہر ایک مسلمان کو دکھا شہر مدینہ. اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر. ہر ایک مسلمان کو دکھا شہر مدینہ. وہ دن بھی میری زیست کے کیا دن تھے کہ جب میں, وہ دن بھی میری زیست کے کیا دن تھے کہ جب میں ہر فکر سے آزاد رہا شہر مدینہ. ہر فکر سے آزاد رہا شہر مدینہ. یہ اگر میں کسی مشاعرے میں نعتیہ مشاعرے میں پڑھتا ہوتا تو مشاہیر اس پر مجھے داد دیتے, لیکن اب میں سمندری میں آ گیا ہوں تو اب مجھے داد اسی انداز میں لینی پڑے گی کہ مٹ جائے جہاں حاکم و محکوم کی تفریق. علمی گفتگو ہو چکی, اب کچھ ادبی گفتگو ہو رہی ہے. تو ادب کے تقاضوں کو ملحوظ اس لیے رکھا جائے کہ کیونکہ یہ نعت ہے, یہ نعت سرکار ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ یہ لمحات حضوری ہیں. آپ سب پورے انہماک کے ساتھ یہ شعر سنیں کہ مٹ جائے جہاں حاکم و محکوم کی تفریق. وہ ایک ادب گاہ میرا شہر مدینہ. وہ ایک ادب گاہ میرا شہر مدینہ. تہذیب و تمدن نے جلا پائی ہے جس سے, تہذیب و تمدن نے جلا پائی ہے جس سے, وہ نور گہے نور خدا شہر مدینہ. وہ نور گہے نور خدا شہر مدینہ. بہتے ہوئے آنکھوں سے میری اشک ندامت, بہتے ہوئے آنکھوں سے میری اشک ندامت. کھلتا ہوا رحمت سے بھرا شہر مدینہ.
بہتے ہوئے آنکھوں سے میری اشک ندامت، کھلتا ہوا رحمت سے بھرا شہر مدینہ. یار یہ شعر سنیں. اب یہ مشاعرے کا شعر ہے. اب میں کیا کروں، سمندری آ گیا ہوں. آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آمد کی خبر سن کے سجا شہر مدینہ. آقا ابھی مکے سے روانہ نہ ہوئے تھے، آمد کی خبر سن کے سجا شہر مدینہ. اور ہو سکتی ہیں سانسیں تو جدا جسم سے، لیکن ہو سکتی ہیں سانسیں تو جدا جسم سے، لیکن ہو سکتا نہیں دل سے جدا شہر مدینہ. ہو سکتا نہیں دل سے جدا شہر مدینہ. مکتا ہے کہ خیرات ضیاء روشنی، خیرات ضیاء شمس جہاں کو ہے جہاں سے. اب یہ شعر کی لطافت کو کوئی ادیب ہی سمجھے گا. چلیں میں ان ادباء، ان شعراء کی نظر کرتا ہوں کہ خیرات ضیاء شمس جہاں کو ہے جہاں سے، وہ شہر سخا شہر ضیاء شہر مدینہ. وہ شہر سخا شہر ضیاء شہر مدینہ. اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر، یہ اے رب دو عالم یہ شرف سب کو عطا کر، ہر ایک مسلمان کو دکھا شہر مدینہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، حضور کی ہر نسبت کا حیا رکھنے کی توفیق عطا فرما. حضور کے مقدس صحابہ ہوں، حضور کی مقدس ازواج مطہرات ہوں، حضور کی مطہر آل ہو، سب سے عقیدت و محبت کا رشتہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس انتظامیہ اس محفل کا انتظامیہ نے جس نے پورا انتظام کیا ہے، جو معاونین ثابت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق ان کو عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، اور ہم کو سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين.